حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نیک نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارے صحابہ یہ گزارش کرتے کہ جی ہمارا استخارہ کر دیا کریں۔ ایسی کوئی اگزامپل اور کوئی صورت جو ہے نہیں ملتی ہے، لیکن اس صورت میں آپ صرف دعا نہیں کر رہے بلکہ 2 رکعت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے اور دعا بھی جو ہے اس کے جو الفاظ ہیں اللہ کے رسول نے خود یہ بتایا کہ انسان خود کرے۔ آن لائن استخارہ اور اسی طرح استخارہ سینٹر یہ درست نہیں ہے۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر آن لائن استخارہ مرکز، استخارہ آن لائن، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے ایڈز اور ان کی آفرز چل رہی ہوتی ہیں۔ من پسند شادی، طلاق کا مسئلہ، شوہر کی بے رخی، اولاد کی بندش، کاروبار میں روک، طلاق کا مسئلہ، اور لکھا ہوتا ہے کہ جی ابھی کال کریں، آپ کو مشورہ دیں گے، چاہے آپ SMS کریں، واٹس ایپ کریں، فون کریں تو ہمارا نمائندہ آپ کو رہنمائی کرے گا، اور بیماری کے لیے، رشتے کے لیے، محبت کی شادی کے لیے، ٹریڈنگ کے لیے، کاروبار یا نوکری کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری آفرز جو ہیں، یہ سارا طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ بالکل شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے دلائل ہم دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ خود استخارہ کرے۔ حدیث کے الفاظ اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی یہ کام کرنا چاہے، اب جس کو کام ہے وہی دعا کرے گا۔ پھر دعا استخارہ کے الفاظ آپ دیکھیے، اس میں ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری، کہ یہ کام جو ہے اگر خیر ہے میرے لیے، میرے دین کے اعتبار سے، میری زندگی کے اعتبار سے اور میرے انجام کار، تو اب وہ انسان اپنے لیے کر رہا ہے، اور الفاظ بھی اسی بات کی تائید کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، ایک سورت کی جیسے سورت کی تعلیم دیتے ہیں قرآن مجید کی۔ یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے اپنا مسئلہ بتاؤ میں تمہارے لیے استخارہ کر دیتا ہوں، تو بلکہ ان کو سکھایا۔ تو حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نیک نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارے صحابہ یہ گزارش کرتے کہ جی ہمارا استخارہ کر دیا کریں۔ ایسی کوئی اگزامپل اور کوئی صورت جو ہے نہیں ملتی۔ چوتھی بات یہ کہ استخارہ کرنے سے چونکہ انسان عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے 2 رکعت، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ پیروں سے، بزرگوں سے آن لائن استخارہ، یہ تمام صورت اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ یہ دکانداری کی صورت اس نے اختیار کر لی، اور صحیح تصور سے جو استخارے کا صحیح تصور ہے وہ لوگوں کے ذہن سے محو ہو گیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نیک آدمی، کوئی بزرگ، کوئی بڑا جو ہے وہ ہی استخارہ کرے گا، ہم خود استخارہ نہیں کر سکتے۔ اور چھٹی بات یہ کہ یہ جو آن لائن استخارہ یا استخارہ سینٹر ہیں، یہ ادھر استخارہ کرتے ہیں ساتھ ہی رزلٹ بھی اناؤنس کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اس استخارے کی مسنون تعلیم کے خلاف ہے۔ اور ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ کسی نیک انسان سے دعا تو کروائی جا سکتی ہے، جی دعا اور چیز ہے، وہ یقیناً کسی نیک انسان سے کرائی جا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں آپ صرف دعا نہیں کر رہے بلکہ 2 رکعت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے اور دعا بھی جو ہے اس کے جو الفاظ ہیں اللہ کے رسول نے خود یہ بتایا کہ انسان خود کرے گا، اور تعلیم بھی صحابہ کو دی، تو اس لیے دعا کی صورت اور ہے اور نماز استخارہ کی صورت اور ہے۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین سے پوچھا گیا تو آپ نے بھی یہی بات ذکر کی، کہا استخارہ صرف وہی کر سکتا ہے جو خود کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے، اور کسی اور کے لیے استخارہ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ارادہ کرے۔ اور پھر انہوں نے مثال یہ دی کہ 2 شخص مسجد میں داخل ہوں اور ان میں سے ایک شخص دوسرے کو یہ کہے کہ تم میری طرف سے تحیۃ المسجد، یعنی مسجد میں داخلے کی 2 رکعت یا 2 نفل جو ہے وہ تم میری طرف سے پڑھ دو اور میں بیٹھ جاتا ہوں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح نماز استخارہ میں بھی ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ انسان کسی کو کہے ابھی میری طرف سے 2 رکعت نماز پڑھ دو، تو یہ چیز جو ہے شریعت کے جو شریعت کا طریقہ کار ہے اور نماز استخارہ کا جو طریقہ کار ہے اس کے خلاف ہے۔